آج ہم ایک کہانی کے ایک حصے پر بات کر رہے ہیں۔ عنوان ہے الوداعی شرط اور کینسر کا راز۔ یہ ایک محبت کی کہانی ہے جو شادی بچوں تک تو ٹھیک چلتی ہے، لیکن پھر ایک بہت ہی آپ کہیں کہ دل دہلا دینے والا موڑ آتا ہے۔ جی بالکل، کہانی ایک جوڑے کی ہے جہاں شروع میں محبت تھی لیکن پھر حالات بدلتے ہیں۔ ہاں، شوہر کا رویہ بدل جاتا ہے، وہ کسی اور کی طرف مائل ہوتا ہے اور پھر طلاق مانگ لیتا ہے۔ تو آج ہم اسی مختصر سے اقتباس میں محبت، بے وفائی، پچھتاوے، ان سب پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، اور خاص طور پر وہ جو شرط والا حصہ ہے اور اس کا جو انجام ہے وہ بہت اہم ہے۔ یہ صرف کہانی نہیں، اس کے پیچھے کے جذبات کو سمجھنا ہے۔ تو شروع میں جیسے آپ نے کہا، ایک جوڑا خوشگوار زندگی، شاید کافی مشکلوں سے شادی ہوئی ہو، بچے بھی ہیں، مطلب ایک طرح سے سب ٹھیک چل رہا ہے۔ ہاں، ایک عام سی تصویر جو ہم دیکھتے ہیں، لیکن پھر جیسا کہ ہوتا ہے چیزیں بدلتی ہیں۔ جی، شوہر کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے، وہ دوسری عورت کی طرف، اور آخر میں طلاق کا مطالبہ۔ یہ تو اپنے آپ میں ہی بہت تکلیف دہ ہے، لیکن بیوی کا جو جواب ہے وہ کہانی کو ایک بالکل الگ سمت میں لے جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے، ٹھیک ہے، طلاق لے لو، مگر ایک شرط ہے۔ اور شرط بھی کیا ہے؟ بہت ہی عجیب، کہ اگلے 15 دن تک شوہر اسے بالکل ویسے ہی پیار دے، توجہ دے جیسے شادی کے شروع میں دیتا تھا۔ ہاں، مطلب روز گود میں اٹھا کر دروازے تک لانا، یہ سب۔ جی، یہ شرط مطلب اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ صرف پرانی یادیں تازہ کرنا چاہ رہی تھیں، یا شاید تعلق بچانے کی کوئی آخری کوشش؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، اور حیران کی بات یہ ہوتی ہے کہ ان 15 دنوں میں کچھ بدلتا ہے۔ اچھا، کیا بدلتا ہے؟ شوہر کو وہ روز یہ کرتے کرتے اسے احساس ہوتا ہے کہ نہیں، محبت تو ابھی باقی ہے۔ اس سے اپنی بیوی سے دوبارہ جیسے وہ پرانا پیار جاگ اٹھتا ہے۔ اپنی غلطی کا، بے وفائی کا، طلاق کے فیصلے کا اسے پچھتاوا ہونے لگتا ہے۔ یہ تو کہانی کا ایک اہم موڑ ہے، یعنی محبت کا یوں دوبارہ جاگ جانا۔ بالکل، یہ قربت اور شاید وہ روز کا عمل اس کی وجہ سے۔ لیکن کیا واقعی 15 دن میں ایسا ہو سکتا ہے، یا یہ کہانی کا اپنا ایک رومانوی انداز ہے؟ یہ بات بھی ہے، کہانی تو ہمیں یہی دکھا رہی ہے کہ ہاں، محبت واپس آ گئی۔ صحیح۔ لیکن جیسے ہی شوہر یہ سوچتا ہے کہ نہیں، طلاق نہیں دینی، رشتہ بچانا ہے، وہیں کہانی کا سب سے زیادہ افسوسناک پہلو سامنے آتا ہے۔ جی بالکل، 15 دن جب پورے ہوتے ہیں تو بیوی بتاتی ہے ہاں کہ اسے کینسر ہے، اور وہ بھی آخری سٹیج پر۔ او خدایا! اور کہانی میں وہ یہ بھی کہتی ہے، یا کم از کم تاثر یہی ملتا ہے، کہ یہ بیماری اسے شوہر کی بے وفائی کے شدید دکھ اور صدمے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اچھا، مطلب کہانی براہ راست تعلق جوڑ رہی ہے جذباتی صدمے اور بیماری میں؟ جی، کہانی کا بیانیہ تو یہی ہے، کردار خود یہ تعلق بتا رہے ہیں۔ البتہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حقیقی زندگی میں، خاص طور پر کینسر جیسی بیماری کی وجوہات بہت پیچیدہ ہوتی ہیں۔ ہاں، وہ تو ہے۔ اسے کسی ایک جذباتی وجہ سے جوڑنا طبی لحاظ سے شاید درست نہ ہو۔ کہانی اسے ڈرامائی اثر کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ صحیح کہا، یہ نقطہ اہم ہے۔ تو مطلب شوہر کو محبت تو واپس مل گئی، وہ معافی مانگنا چاہتا تھا، سب ٹھیک کرنا چاہتا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ بالکل، بہت دیر۔ کہانی کا اختتام بہت ہی المناک ہے۔ وہ 15 دن ختم ہوتے ہی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو وہ شرط، وہ شاید ایک طرح سے الوداع کہنے کا طریقہ تھا؟ ہو سکتا ہے، ایک آخری بار وہ محبت محسوس کرنے کا طریقہ جو کبھی تھی، اور شوہر کا پچھتاوا، اس کی واپس آئی محبت، سب بے معنی ہو کر رہ گیا۔ تو اس مختصر سی کہانی میں ہم نے محبت دیکھی، اس کا ٹوٹنا دیکھا، بے وفائی، ایک عجیب شرط، پچھتاوا جو دیر سے آیا، اور پھر ایک المناک بیماری اور موت، سب کچھ ایک ساتھ۔ جی ہاں، یہ کہانی کئی چیزوں پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے فیصلے، ان کے نتائج کتنے دور تک جا سکتے ہیں، اور کبھی کبھی ناقابل تلافی ہوتے ہیں۔ بالکل۔ دوسرا، جذباتی درد کے جسم پر اثرات۔ کہانی اسے بہت شدت سے دکھاتی ہے، بھلے ہی ڈرامائی انداز میں۔ ادب میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیماری کو گہرے جذباتی زخموں کی علامت بنا دیا جاتا ہے۔ اور آخر میں یہ سوال کہ کیا وقت گزرنے کے بعد معافی مانگنے، محبت جتانے کی کوئی اہمیت رہتی ہے؟ اس کہانی کو دیکھیں تو لگتا ہے وقت ہی سب کچھ ہے۔
یہ ہمیں شاید یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ تعلقات میں وقت پر قدر کرنا، محبت کا اظہار کرنا کتنا ضروری ہے۔ صحیح کہا، یہ خیال واقعی غور طلب ہے۔